حضرات مکرم معاف کیجئے، وہ جو سلسلہ کرام تھا میں وہیں سے اس کا جوڑنا چاہوں گا کہ آقا کریم بشر ہیں، اور بشر وہ کھائے پیے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، تو آپ نے 70 دن تک صوم وصال رکھا، پھر معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آقا کریم نور ہیں اور نور کھاتا نہیں، لیکن آپ نے کھانا تناول فرمایا تو یہ معجزہ ہوا، اور آپ بشر بھی ہیں اور بشر کھائے پیے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، تو آپ نے 70 دن تک صوم وصال رکھا تو پھر یہ معجزہ ہوا۔ آقا کریم نور ہیں اور نور کے خون تو نہیں بہتا، اور جس کا خون نہ بہتا ہو اس کا خون بہنے لگے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب آپ کے سامنے لاؤڈ سپیکر ہے، اگر میں اس کے راڈ کو کاٹنے کی کوشش کروں اور خون کا فوارہ چھوٹ پڑے، یہ صوفہ ہے، میں اس کی لکڑی پہ سوا ماروں اور یہاں سے خون رسنے لگے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں؟ تو جس کا خون نہ بہتا ہو اس کا خون بہنے لگے تو معجزہ ہوگا۔ اور میرے آقا کریم نور ہے اور نور کا خون تو نہیں بہتا، لیکن طائف میں آپ پر سنگزنی کی تو آپ کا مقدس لہو بہا، احد میں آپ کو زخم لگے تو آپ کا خون بہا، تو پھر معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ نور کا خون تو نہیں بہتا، اور آقا کریم نور ہیں اور آپ بشر بھی تو ہیں، اور بشر کا سینہ چاک کر دیا جائے اور خون کا قطرہ نہ بہے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معجزہ ہوا۔ اسی طرح نور جو ہے یہاں دنیا میں رہتا بستا نہیں ہے، شادی نہیں کرتا، بچوں کا باپ نہیں بنتا، میرے آقا کریم نور ہیں لیکن دنیا میں رہے بسے ہیں، شادی بھی کی ہے، آپ بچوں کے باپ بھی بنے ہیں تو معجزہ ہوا۔ لیکن جو بشر ہو وہ زمین سے آسمانوں پر ایسے ہی منہ اٹھا کے تو نہیں جا سکتا، وہاں جناب جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرے، لوح و قلم کو دیکھے، عرش و کرسی تک پہنچے، سدرۃ المنتہا کو کراس کرے، لامکاں کی سرحدوں پہ داخل ہو، عرش الہی پر متمکن ہو، یہ ایک بشر کے لیے کہاں ممکن ہے؟ لیکن میرے آقا کریم سفر معراج پر گئے تو یہ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یارو پتہ یہ چلا میرے آقا کریم نور بھی ہے بشر بھی ہیں، دونوں حیثیتیں سامنے رکھو، تو اگر آقا کریم کھانا کھائیں تو معجزہ، نہ کھائیں تو معجزہ، پانی پئیں تو معجزہ، نہ پئیں تو معجزہ، آپ کا خون بہے تو معجزہ، نہ بہے تو معجزہ، زمین پر رہیں تو معجزہ، آسمانوں پر جائیں تو معجزہ۔ ارے باقی نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا ہے اور ہمارے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ پونا گھنٹہ ہو گیا، اب میں اگر شفٹ کروں 11ویں شریف کی طرف، لیکن چلیے نصیحت کے طور پر، سبق کے طور پر، کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں تو آپ نے سب نے سنی، لیکن سبق سیکھنے کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ مشہور کرامت آپ نے سنی ہے کہ آپ جب حصول علم کے لیے چلے ہیں تو آپ کی والدہ نے آپ کے کپڑوں میں، آپ کی گدڑی میں وہ 40 دینار سی دیے، یہ سب واقعہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 18 برس تھی جب آپ چلے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو رمضان کی پہلی تاریخ تھی، اور سارا مہینہ آپ نے دن کے دوران ماں کا دودھ نہیں پیا۔ نو مولود بچہ وہ اس طرح دودھ نہ پیے تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ بتا رہا ہے نا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ جب اگلا برس آیا تو چاند، ماشاءاللہ آج ہمارے ہاں اس زمانے میں چاند دیکھنے پر جھگڑا ہو جاتا ہے، اس زمانے کا ذرا سوچئے، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو کچھ لوگوں کو یاد آیا کہ جب اس گھرانے میں بچہ پیدا ہوا تھا وہ دن کو دودھ نہیں پیتا تھا، چلو وہاں چل کے پوچھتے ہیں۔ وہاں حاضر ہوئے، آقا حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ سے پوچھا کہ جناب آپ کے خیال میں چاند ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان کا کہ میرا خیال ہے کہ چاند ہو گیا ہے، کیونکہ عبد القادر نے دن بھر دودھ نہیں پیا تھا۔ تو مادرزاد ولی ہیں، اور جو مادرزاد ولی ہو اس کو بظاہر ہم جیسے ان کے خیال میں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، مقام ولایت مل گئی اور کیا چاہیے، لیکن نہیں، وہ 18 برس کی عمر میں تشریف لے جا رہے ہیں تو حصول علم کے لیے جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا دقتیں اٹھائی ہیں، کن کن دشواریوں کا سامنا کیا ہے، وہ خود بیان فرماتے ہیں۔ حضور غوث پاک خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھوک کی شدت سے حال پتلا تھا اور پیٹ میں گویا آگ لگی تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بغداد جو ہے وہ دجلہ کے کنارے پہ ہے، تو دجلہ کے کنارے پہ وہاں
کچھ جھاڑیاں اگتی ہیں، ان کے اندر کچھ ایسے پھل خضرا ہوتے ہیں جو پیٹ کی آگ بجھا سکتے ہیں، تو وہاں جا کے کچھ تلاش کرو، تو اس طرح یہ وقت گزر جائے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہاں گیا، نکلا، دیکھا تو جو درویش تھے، جو غریب طالب علم تھے، جو فقراء مساکین تھے، وہ سب وہ جھاڑیوں میں وہ اس طرح کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ فرمایا کہ مجھے شرم آئی کہ میں اگر یہاں سے کچھ لوں گا تو گویا ان کا حق ماروں گا، تو مجھے یہاں پہ اس طرح یہ چیزیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں واپس آیا، ایک مسجد میں گیا اللہ سے دعا لگانے، وہاں پہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں کھانا ہے، طعام ہے، اور اس نے آ کے بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کیا۔ اب وہ کھانے کی خوشبو بھی اشتہا انگیز، اتنا بھوکا شخص ہو تو ذرا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور فرمایا کہ جب وہ نوالا منہ کی طرف لے کر جاتا تھا تو بے اختیار میرا منہ بھی کھل جاتا تھا، لیکن پھر میں اپنے نفس پہ قابو پاتا تھا، پھر نظریں کھینچتان کی ہٹاتا تھا اور پھر بے اختیار نگاہیں اس طرف اٹھ جاتی تھی۔ اتنے میں اس شخص کی نظر مجھ پہ پڑی تو اس نے مجھے جیسے ہوتا ہے اخلاقاً کہ مجھے شریک طعام ہونے کی دعوت دی۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن اس کے اصرار پر، اور ظاہر بھوک کی شدت بھی تھی، تو میں شریک طعام ہوا۔ ابھی 2-3 لقمے کھائے ہوں گے کہ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ قصبہ جیلان کے کسی عبد القادر کو جانتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ تو میں خود ہوں، قصبہ جیلان سے میں آیا ہوں، وہاں میری والدہ ہوتی ہیں، میں یہاں حصول ان کے لیے آیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور رو رو کے کہنے لگا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ مجھے مل گئے، میں وہاں سے آ رہا تھا تو آپ کی والدہ نے مجھے 8 دینار دیے تھے کہ میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا۔ میں کئی دن سے یہاں آپ کو تلاش کر رہا تھا اور تلاش کر نہیں پایا، اور اسی تلاش کے دوران میری جو اپنی جمع پونجی تھی وہ خرچ ہو گئی۔ اب 2-3 دن ہو گئے تھے مجھے فاقہ کیے، اب مجبوراً وہ جو آپ کی امانت تھی میں نے اس سے پھر یہ کھانا خریدا اور پھر یہ کھانا کھانے بیٹھا۔ یہ کھانا آپ کا ہے اور یہ 7 دینار اور یہ کچھ درہم یہ بچے ہیں، یہ آپ لے لیجئے۔ حضور غوث پاک نے سے اس میں سے 4 درہم اس کو لوٹا دیے کہ تیرے پاس اب کچھ نہیں ہے اور غریب الوطنی ہے تو تو واپس کیسے جائے گا، یہ 4 درہم تو لے لے، اب 4 دینار تو لے لے، اور پھر 3 دینار اور کچھ درہم جو بچے تھے وہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں لے کے باہر نکلا اور اپنے طالب علم ساتھیوں کو بلایا کہ بھئی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کچھ رزق کا اہتمام ہو گیا ہے، آؤ چلو کھانا کھا لیں۔ حضرات مکرم، یہاں پر یہ ان کی یہ ایک عادت مبارکہ سامنے آئی کہ اگرچہ ان کو وہ زمانہ طالب علمی میں بھوک کی شدت کا اور بے سر و سامانی کا تجربہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ماں نے ان کو پیسے بھیجے ہیں وہ بھی بچا کے نہیں رکھے کہ کل کام آئیں گے، نہیں، وہ اسی وقت اپنے غریب ساتھیوں کو بلا کے وہ شریک طعام کر لیا، اور پھر آپ 26 برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہوئے تمام علوم سے، اور اب آپ اس قابل ہوئے کہ آپ فتویٰ دے سکیں۔ اچھا، آپ سرکاری درباری علماء سے تو پڑھے نہیں تھے، وہ غریب علماء جنہوں نے دین کی خدمت کو اپنا شعار سمجھا تھا اور قرآن و حدیث کے تعلیم و تعلم کو اوڑھنا بجھونا بنایا تھا، آپ نے انہی سے اس اکتساب فیض کیا تھا، تو ان سے آپ نے پڑھ کے اب جب فتویٰ دینے کا سوچا ان اساتذہ کے حکم پر، تو وہ سرکاری درباری علماء کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان 26 سال کا ہے وہ فتویٰ دینے بیٹھ گیا ہے، تو ان کو یہ برا لگا کہ جس نے ہم سے پڑھا بھی نہیں، ہم سے اجازت بھی نہیں لی اور وہ فتویٰ دینے بیٹھ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے جناب یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، 26 سال کی عمر میں کوئی نوجوان اس قابل کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو اپنی قابلیت پر ناز ہے تو آئے نا ذرا ہمارے پاس ذرا امتحان دے، ہم بھی ٹیسٹ لیں اور پتہ چلے کہ وہ کس فانی میں ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤں اور جنگلوں میں جاؤں اور اپنے رب سے لو لگاؤں، لیکن میرے ساتھیوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ان کی بات لوگ سچ سمجھیں گے کہ واقعی آپ شاید فتویٰ دینے کے اہل نہیں تھے اور آپ زیادتی کر رہے تھے، اسی لیے آپ جان بچا کے بھاگ گئے، تو آپ امتحان دے دیجئے، اس کے بعد آپ کا جی چاہے تو آپ نکل جائیں۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے کہنے پر یہ تہیہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے میں امتحان دے دیتا ہوں۔ میں نے ان علماء کو کہلوا دیا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں امتحان دینے۔ اب وہ سرکار دربار کے سے تعلق رکھنے والے وہ تمام علماء وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اپنی جگہ، اب انہوں نے تو تہیہ کیا ہوا ہے نا کہ اس طالب علم کو فیل کرنا ہے ہر صورت میں،
اب اپنے ذہن میں سوالات ترتیب دے رہے ہیں کہ یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب کسی طالب علم کے لیے، کسی نوجوان کے لیے ممکن نہیں، اور اگر اس نے جواب دے دیا تو اس کے جواب پر پھر یہ اعتراض ہوگا، پھر وہ جواب نہیں دے سکے گا، پھر بھی اگر اس نے جواب دیا تو پھر یہ اعتراض ہوگا، اور اسی طرح تمام علماء اپنے ذہن میں سوالات ترتیب دے کے بیٹھے ہیں کہ وہ آئے تو بس دیکھتے ہیں پھر کیسے ہم سے بچ کے جائے گا۔ اب حضور غوث پاک جب آتے ہیں تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ وہ سیدھا کپڑے کا جبہ ہے اور بہت ہی معمولی کپڑے کا آپ کا عمامہ ہے، اور آپ وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ تمام وہ سرکاری درباری علماء موجود ہیں، وہاں پہ آ کے آپ بیٹھتے ہیں اور پھر ایک نظر ان کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اب حاضر ہوں، امتحان لے لیجئے میرا۔ اب وہ ایک نظر کیا قیامت تھی، سب کے ذہن سلیٹ کی طرح صاف ہو گئے۔